عورت کے چہرے پہ سب رنگ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ رنگ چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اگر اللہ پہ چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ پھر یوں ہوا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے، ہر شخص اتفاق سے مجبور ہو گیا۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ گاؤں میں رہو گے تو ماں باپ کے نام سے پہچانے جاؤ گے، بڑے شہروں کی تمنا ہے تو پھر مکان نمبر سے پہچانے جاؤ گے۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، وہ اچھا چال چلن، بلند کردار ہے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ مکافات عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ اللہ ہی تو قریب ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا، انشاءاللہ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ ہوں، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ دیکھ لینا ایک دن ہماری زندگی میں جو بھی ہوگا تھوڑا لیٹ ہوگا مگر بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔
دنیا کے ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ کوئی لوٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لو، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے، واپس لوٹنے پر ہاتھ تھام لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے اللہ تو میرا اپنا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ضعف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا تبھی تم چاہو گے، جب اللہ نے چاہا تبھی تم پاؤ گے، اور جب تک اللہ وہ چاہے گا نہیں تم چاہ کر بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر والے بھوکے نہیں ہو سکتے جن کے پاس کھجوریں ہوں۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نا تماشا ہو۔ وہ خیال تھا دھنک نما یا کوئی یکس تھا میرے روبرو، مجھے ہر طرف سے تو لگا یا کوئی اور تھا تیرے ہو۔ مجھے کیا خبر وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا عشق عشق تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی خدائی ہے۔ خلاصہ اپنی ہستی کا کروں میں کس طرح واعظ، میری ہستی میں میرے یار کی مستی سمائی ہے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہر رگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہر رگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔
اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خواب نہیں ہے۔ مجھے عشق میں ایسا کمال دے جو میرے ہر روپ کو نکھار دے، میں مگن رہوں تیری راہ میں، مجھے ایسا کوئی مقام دے۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ فرمان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ نبا کو پڑھنے سے ضعف بصر، آنکھوں کی کمزوری کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ پانی پر دم کر کے آنکھوں میں لگانا بھی مفید ہے۔ فرمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو بندہ رات کو باتحرک وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ عزوجل سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ عزوجل اسے بخش دے، یہ باتحرک سویا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ فرمان سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر و باطن سے شرک چھوڑ دے اور پرہیزگاروں میں سے ہو جا۔ بتوں کی پوجا ظاہری شرک ہے اور مخلوق پر اعتماد کرنا، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا باطنی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے پہنتا ہے۔ جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کی شر سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے خوابوں کا تعاقب کرتے رہیں تو ہمارے خواب ایک دن ضرور پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگے غرور سے خط دیجئے میرے، کہنے لگے غرور سے خط دیجئے میرے، اور میں بھی کوڑا دان اٹھانے چلا گیا۔ کشتی ساحل پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، وہ چاہے کسی مومن کا ہو یا کسی کافر کا۔ انسان کو اخلاق اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ اے عزیزم، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو کھیر ڈال۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ حضرت شیان رائی ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے چاروں طرف ایک نمایاں خط کھینچ دیتے جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے، تاکہ بھیڑیا غارت گری نہ کرے۔ اس کے اندر کوئی بھیڑیا نہ گھستا اور نہ کوئی بکری باہر آتی۔ بھیڑیے اور بکری کی حرص کی ہوا اس مرد خدا کے دائرے میں بند تھی۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کے اپنے گھر میں پلتا رہا۔ بہتر ہے اپنی ثواب دید کو دوست کی ثواب دید میں فنا کر دے۔
میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندروں کی پیاس ہے. وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتا ہے مگر قلم کی طاقت سے قائم رہتا ہے. اصول کے بغیر حصول ممکن نہیں. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اللہ. عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے. عشق کے بغیر جسم سانس لیتی ہوئی لاش کی مانند ہے. اللہ. عشق آیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی. سورج نکلا تو شمع کی کوئی حقیقت نہ رہی. آواز حق بلند کرنا یعنی تبلیغ دین کے لیے بھی مناسب لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے. مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے. عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو. جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں ان کی صحبت کس قدر مفید ہوگی. حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا. جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے. اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو. ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے. شوق وفا نہ سہی خوف خدا تو رکھ. یہ اصول ہم نے بنا لیا. نہ ملا کرو نہ گلا کرو. کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے. جو الزام رہ جائیں وہ میرے کفن پہ لکھنا. بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں. میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا. مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے. اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا. وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی. کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں. حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے. سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان کو ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے. حسد اور جلن دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے. اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے. اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی. دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں. اخلاق، جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا. صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے. اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی. کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے کیا؟ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا. خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 8200 مذہب ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو. یہی زندگی کا خلاصہ ہے. مقام عورت تب جانتا ہے مرد جب وہ باپ بنتا ہے کسی بیٹی کا. ماں کا احترام فرض ہے، چاہے اپنی ہو یا اپنے بچوں کی. والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہوں،
تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں آپ کو وقت نہیں دیتے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپنا، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ فرمان سلطان العاشقین، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس میں انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی، ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا، اس کی ساری اولادیں بے سود نکلی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشا بحال اس کے جو اپنے عیب ڈھونڈنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسروں کے عیب جوئی ہی نہ کرے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے کودنے کا موقع دو تاکہ بڑے ہو کر حلیم خوش اخلاق بن جائیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے، کھلا جوتا پہنے، ہلکی پھلکی چادر اوڑھے اور عورتوں کے پاس کم جائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ دھرمی و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دو دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دوسرے کے رازوں کو گریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اس نے گمان کیا کہ اللہ اسے مطمئن کرے گا، بس اللہ نے اسے اس کے گمان سے بھی زیادہ دوگنا عطا کیا۔ اے میرے رب، مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔
جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ آج جمعہ مبارک کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ نہیں جو ہر دہلیز پر مل جائیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جنت کے متعلق ہمیں کچھ ایسا بتاؤ جس سے ہمارے شوق میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر باہر لٹ گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، اللہ وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کی مکینوں میں۔ برا ہو وقت کوئی دکھائی نہیں دیتا، سوائے رب کے کوئی سنائی نہیں دیتا۔ اتنی تکلیف سچ بولنے میں نہیں ہوتی جتنی کہ سچ سننے میں ہوتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔